حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله والأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارا یہاں جمع ہونا در حقیقت دو سچوں بلکہ کائنات کے دو سب سے بڑے سچوں کی ولادت کا جشن منانا ہے. اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی تمہیدی بات کروں، چونکہ وقت نہیں ہے اور کل چھٹی بھی نہیں ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ دو چار مفید باتیں ایسی ہو جائیں کہ جب یہاں سے اٹھیں تو پتہ چلے کہ جشن منا کر کے اٹھیں. اس ذات کی آمد کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کے آنے پر بھی اور جن کے جانے کی تاریخ پر بھی تنازع ہے. اس کائنات کی یا بنی نوع بشر کی آمد سے لے کے اب تک تقریباً 9,500 سال ہو چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے ابھی تک تقریباً 9,500 سال ہو چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے آنے پر کوئی جھگڑا نہیں. ابو البشر کے آنے پر جھگڑا نہیں. ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے آنے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا. حضور کی آمد سے 4,000 سال پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی آمد پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ 25 دسمبر آپ سب کے ذہن میں ہے۔ کسی عیسائی کو، کسی مسیحی کو آج تک 25 دسمبر کے ساتھ ساتھ 15 دسمبر مناتے دیکھا ہوا؟ نہیں دیکھا نا، تو جھگڑا نہیں ہے۔ سرکار کی ذات ایسی ہے کہ جن کے ارائیول کے حوالے سے بھی، جن کے ڈپارچر کے حوالے سے بھی، آنے اور جانے کے حوالے سے متنازع ہیں۔ اس تنازع کو آج ایک سادہ سی مثال سے دور نہ کر دوں۔ نہیں لگتا ہے، نہیں دل کر رہا۔ نعرہ حیدری! ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ امریکہ کے، سننے والی بات، تقریباً 90 کی دہائی میں انہوں نے اپنا گرین کارڈ یا جو بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی تاریخ ولادت کی سند دیں۔ پہلے تاریخ ولادت بتائی، انہوں نے کہا یہ میری ولادت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے۔ انہوں نے پاکستان اپنے بھائی سے کہا کہ سرٹیفکیٹ میری ولادت کا بھیجوا دو۔ بہت توجہ فرمائیے گا، کہا سرٹیفکیٹ بھیج دو۔ وہ گئے یونین کونسل نے کہا کہ بھائی جب یہ پیدا ہوئے تھے تب اندراج کا کوئی سین نہیں ہوا کرتا تھا، اندراج نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی اندراج نہیں ہوا۔ اب اس ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا؟ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ان کے ابا کی گواہی لے آؤ، ان کے ابا کی گواہی لے آؤ۔ کہا ابا تو پہلے فوت ہو چکے، وہ نہیں بتا سکتے۔ کہا والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ کہا چچا زندہ ہیں۔ کہا چچا کی گواہی ولادت کے حوالے سے قبول ہے۔ بس پتا چلا کہ اگر دنیا میں نبی کی ولادت پر تمہیں کوئی جھگڑا لگ جائے تو کسی باہر والے سے نہیں پوچھنا، یا باپ سے پوچھو نہیں ہے، ماں سے پوچھو نہیں ہے، تو چچا سے پوچھ لو کہ محمد کب آئے۔ بھائی غلط بات تو نہیں کی؟ گھر والوں سے پوچھو کب آئے، کس وقت آئے۔ چچا موجود ہے نا، چچا بتا دیں گے۔ اچھا تاریخ ہے، یہ تو ولادت کی بات ہو گئی۔ میں نے کہا ڈپارچر کے حوالے سے بھی، اس دنیا سے جانے کے حوالے سے بھی تنازع ہے، جبکہ اتنے ہزار سال پہلے گزر جانے والے انبیاء کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن سرکار کے اوپر تنازع ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ یہیں نیو یارک میں ایک پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اس سے بلند نعرے آنے نہیں چاہیے، جشن ہے نا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ تھا جس میں پیپلز پارٹی کے کوئی سربراہ بھی تھے، انہوں نے تقریر کی، میں نے تقریر کی، اور عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی تقریر کی۔ یہ بڑی پرانی بات۔ خیر تقریر کر لینے کے بعد بھٹو کی برسی منائی جا رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی منائی جا رہی تھی۔ بات چلتے چلتے یہاں پر آ گئی کہ بھٹو کا جنازہ اس وقت ہوا تھا جب اس کو پھانسی لگائی گئی تھی یا اس کے بعد ہوا تھا۔ بہت توجہ، پتہ نہیں چل رہا کہ جنازہ کب ہوا تھا، جب پھانسی لگی اسی وقت ہو گیا یا بعد میں ہوا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے کہ پتہ کیسے چلے کہ جنازہ
کب ہوا؟ کہا جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، مولوی صاحب وہ ابھی تک زندہ ہیں، ان مولوی صاحب سے پتہ کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا۔ مولوی صاحب نے جناب انہوں نے فون کیا، مولوی صاحب نے کہا تھا کہ فلاں فلاں وقت میں نے جنازہ پڑھا دیا تھا۔ کسی کی وفات کا پتہ کرنا ہو تو پوچھو اس سے کہ جس نے جنازہ پڑھا ہو، جو جنازہ چھوڑ کے چلا جائے اس سے کیا پوچھو گے؟ جنازہ چھوڑ کے یا رسول اللہ، جنازہ چھوڑ کے جانے والے کیا بتائیں گے کہ رسول کب دنیا سے گئے؟ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے غسل دیا، جنہوں نے کفن دیا، جنہوں نے جنازہ پڑھایا۔ ایک محمدی صلوات پڑھیں، محمد میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ تو دو باتیں ہیں، کچھ ایک دو باتیں اور بھی ہیں کہ جن کو یہاں میں چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو بعض اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں، میلاد منانا بدعت ہے، جو نہیں مناتے ہاں وہ دوسرے کہتے ہیں بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، جو نہیں نکالتے ان کے لیے بھی بدعت کے فتوے آ جاتے ہیں، لنگر پکانا بدعت ہے، جو نہیں پکاتے ان کے لیے پھر تو دو طرفہ جو ہے نا وہ فتنوں کا اور فتووں کا ایک بھرمار ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ نوجوان بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا جائے، جائیں تاریخ کی کتابیں کھولیں۔ میں امتیازات اور خصائص محمدی پر میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ دو چار کم از کم میں خصوصیات آقا کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خصائص کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گھر مجلس میں نے عرض کیا تھا، وہاں خصائص عباسیہ پر بات ہوئی تھی، یا خصائص محمدیہ پہ دو چار میں اگر لمحے آپ کی توجہات رہیں۔ وہ خصوصیتیں کہ جو آقا کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ شروع کریں؟ دو چار عرض کر دیتا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اگر خصائص محمدیہ پر بات ہو تو پھر کم از کم 10-12 جلسے تو ہونے چاہیے نا، اشارے بھی اگر کریں تو۔ پہلی خصوصیت، توجہ ہے، پہلی خصوصیت یہ کہ جب سے انسان بنا آقا کی آمد تک کوئی محمد نہیں آیا۔ کوئی محمد نہیں آیا، آقا کے بعد ہیں، آقا کے آنے سے پہلے کوئی محمد نہیں آیا۔ محمد، اس نام پہ تھوڑی دیر رک جائیں، ایک دو عرائض ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، شاید نئی باتیں ہوں۔ محمد، دیکھیں کسی کی بھی تعریف کرنی ہو نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی مدح سرائی کی ہے ہم نے، ہاں یہی بڑے معروف ہمارے مداح اہل بیت شہید محسن نقوی، ان کے لیے کہا جاتا تھا مداح اہل بیت، جو مداحی کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدح ہو رہی ہے، اس کی ثنا ہو رہی ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں انسان کی حمد ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی حمد ہے وہ عالمین کے پالنہار کے لیے ہے، وہ عالمین کے پالنے والے کے لیے ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو نام ہے محمد، یہ مدح سے نہیں ہے، حمد سے مشتق ہوا ہے۔ صفدر بھائی بہت توجہ چاہوں گا یہاں، حمد سے مشتق ہوا ہے۔ ایک ہے حامد، یعنی
حمد کرنے والا، جیسے قاتل قتل کرنے والا. ایک ہے محمود جس کی حمد کی جائے، یا آسان لفظوں میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مقتول جسے قتل کیا جائے. ایک ہے احمد، حامد، محمود اور احمد. احمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی نسبتاً زیادہ حمد کی جائے. اور ایک ہے محمد. محمد کون ہے؟ جس کی ہر لحاظ سے سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اب یہاں روک کر کے میں جو لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حمد ہے خدا کی، حمد سے مشتق ہوا ہے محمد، تعریف خدا کی ہے. یہ ایک بشری پیکر میں ذات کا نام ہے محمد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے اپنے آپ کو محمود کہا ہے جس کی حمد کی جائے، اور ادھر ذات آقا کو کہا ہے محمد جس کی ہر لحاظ سے سب سے زیادہ تعریف کی جائے. پھر وہی توکل حسین والی کنڈی اڑ گئی نا ادھر. مشکل آن پڑی. بھائی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ ذات واجب کی. اللہ کی تعریف ہوتی ہے. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن پروردگار اپنے لیے کہہ رہا ہے محمود جس کی تعریف کی جائے. اور آقا کے لیے کہا جا رہا ہے محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے ہر لحاظ سے. تو سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی بشر، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی پتھر، کوئی نباتات ایسے نہیں ہیں جو میرے پروردگار کی حمد نہ کر رہے ہوں. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ محمد ادھر استعمال ہوتا، محمود ادھر استعمال ہوتا. تو پروردگار سے جب میں نے پوچھا تو پروردگار نے کیا جواب دیا ہوگا؟ عالم خیال کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ شاید تیری نگاہ جو مادے میں رہتا ہے نا، مادی دنیا، ہر شے کو گن کر کے حساب کرنے والا انسان، کہا تیری نظر کوانٹٹی پر ہے، تعداد پر ہے، میری نظر کوالٹی پر ہے. تیری نظر کوانٹٹی پر ہے، میری نظر کوالٹی پر ہے. محمد اور محمود میں فرق یہ ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اس کی زیادہ حمد ہوگی. نہیں، کائنات پوری میری حمد کر رہی ہے، میری تعریف کر رہی ہے. شاید کوانٹٹی میں زیادہ ہو، لیکن میں اس کائنات کے شمول خود اللہ محمد کی تعریف کر رہا ہوں. جو فرمائیے آپ نے، گنتی میں جا رہے ہو. تعریف وہ ہوگی جس میں خدا وحدہ لا شریک وہ بھی شامل ہو جائے. ہاں، ایک محمدی صلوات پھر سے ہدیہ کریں. اچھا، نعرہ لگانے سے صفدر بھائی گلا بیٹھتا نہیں ہے. میں نے اس
آپ کے اس جوش ولا کو دیکھ کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ بات کو آگے بڑھا جائے. جہاں اب تھک جائیں گے وہیں پر میں روک دوں گا. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلام. پہلا امتیاز نام محمد. اور کیا نام ہے, کیا نام ہے کہ جب تک لب ایک دوسرے کے بوسے نہ لے لیں تب تک محمد کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. کیا میرے مولا کا نام. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ آدم سے لے کر آقا تک اور آقا کے بعد سے تا قیامت کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی امام, کوئی معصوم, کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی جنی کسی میں جرت نہیں ہے کہ محمد کو نماز پڑھائے. علی اپنے تمام تر علو کے ساتھ, اپنی تمام تر بلندیوں کے ساتھ, اپنی پوری امامت کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں, نبی میرے کو نماز نہیں پڑھا سکتے. چاہے کوئی بطول ہو, چاہے کوئی مریم ہو, یہ میرے نبی کا امتیاز ہے کہ کوئی انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. دوسرا امتیاز. تیسرا امتیاز عرض کروں. تیسرا امتیاز یہ ہے کہ میرے نبی سے پہلے کسی بھی نبی کو, کسی بھی ولی کو, کسی بھی وصی کو معراج نصیب نہیں ہوئی. معراج نصیب نہیں ہوئی ہے. جی ہاں, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, پروردگار کے ساتھ کلام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آ جاؤ کوہ طور پر. جیسے ہی پہنچے کہا جوتے اتار دو. فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ, اپنے جوتوں کو اتار دو. کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, تو یروشلم کی مقدس سرزمین پر ہے. موسیٰ جوتے اتار کے بات کریں گے تمہارے ساتھ. لیکن جب میرا نبی گیا ہے, اور ایک مرتبہ نہیں گیا, کئی مرتبہ گیا ہے, کہاں؟ وقت کی حدوں کو توڑتے ہوئے, وقت کی قید کو ختم کرتے ہوئے, عرش پر نہیں ما فوق عرش گیا ہے. اور جب وہاں گئے تو لکھنے والوں نے, روایت کرنے والوں نے روایت کی کہ میرے مولا اپنے جوتے کے تسمے کو کھولنے لگے. پروردگار کی آواز آئی, محمد جوتے پہن کر کے رکھیے. کیوں؟ یہ ان جوتوں کی جو نیچے لگی ہوئی راکھ ہے اس کے بدلے تو میں نے کائنات خلق کی ہے. یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. چچا جی بیٹھے ہیں, آپ سے مخاطب ہوں. فضائل محمد آپ نے بھی سنے ہوں گے ادھر ادھر, آج پھر یہ ایک اور فضیلت سنیے. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے آقا کو خلق کیا ہے نا, ہاں, تو ہوا کیا کیا؟ آپ کی خلقت کے بعد پروردگار نے خلق اللہ الشمس والقمر, اللہ نے شمس کو خلق کیا.
قمر کو خلق کیا، اس کے بعد جنات کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا، وَخَلَقَ النُّورَ اور مطلقاً نور کو خلق کیا۔ کب؟ جب میرے آقا کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد۔ یعنی کیا؟ یعنی مطلقاً جب نور کو خلق کیا ہے تو اس آفتاب کو جو اب نور ملے گا وہ میرے محمد کے نور سے نور ملے گا، یہ چاند کو جو نور ملے گا یہ محمد سے نور ملے گا، یہ آسمان کے جو نجوم ہیں ان کو جو نور ملے گا یہ محمد سے ملے گا، یہ جتنے انوار اب تقسیم ہو رہے ہیں یہ محمد کا وسیلہ ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ تو اب بہت توجہ فرمائیے گا، شاید میں یہیں پر تمام کر دوں بات کو۔ اب یہ جو شمس کو نور مل رہا ہے، شمس منتظر ہے نور محمد کا، یہ قمر منتظر ہے نور محمد کا، نجوم ستارے منتظر ہیں کس کے؟ نور محمد کے۔ کیوں؟ نور محمد آقا ہے، یہ غلام ہے۔ بھائی غلام کیا کرتا ہے؟ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے آقا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، آقا حکم کرتا ہے یہ بجا آوری کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ اب سورج بھی منتظر ہے آقا کے حکم کا۔ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہیں، سورج بھی منتظر ہے اپنے آقا کے حکم کا، چاند بھی منتظر ہے آقا کے حکم کا، ستارے بھی منتظر ہیں آقا کے حکم کے۔ اب سورج منتظر ہے کہ آقا کا حکم ہو تو دوبارہ پلٹ آؤں، چاند منتظر ہے کہ آقا کا اشارہ ہو دو ٹکڑے ہو جاؤں، زہرہ آسمان پر انتظار کر رہا ہے مولا کا اشارہ ہو در زہرہ پر آ کر سجدہ کرو۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مقبول ترین جشن کا، پروردگارہ تجھے صاحب جشن کا واسطہ، حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانیاں مشکلات دور فرما۔ پروردگارہ یہ جو پھیلائے ہاتھ ہیں، پھیلائی جھولیاں ہیں، پروردگارہ ان کو خالی مت لوٹا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اول محمد کا، آخر محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان کے اعوان و نثار میں شمار فرما۔ پروردگارہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما۔ پروردگارہ مریض مؤمنین کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ پروردگارہ جتنی حیات گزر گئی ہے اگر کوئی کمی کاستی رہ گئی ہو معاف فرما۔ آئندہ حیات میں جشن محمد و آل محمد منانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی خوشی میں خوش رہنے، ان کی غمی میں غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بے اولاد مؤمنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بے روزگار مؤمنین کو باعزت روزگار نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔